نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب سنت الجلوسی فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے۔ میں نے ابھی 9 عمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھے تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے، ایسے رکوع میں، اور پیٹھ کو جھکا دیتے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدے جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ بالکل سمٹے ہوئے۔ پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ یہ طریقہ ہے، مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، لیکن میرا یہ ٹانگ کا آپریشن ہوا، اس لیے میں یہ ہے۔ آپ 2 رکعتیں کی نماز ہے، 4 رکعتوں کی نماز ہے، تو پھر آپ درمیان والا تشہد ایسے بیٹھیں، یہ مسنون ہے۔ اور اگر چاہے صبح کی نماز ہے، آخری تشہد کے لفظ ہیں، آخری تشہد، چاہے آپ کی نماز 1 رکعت کی ہے، آپ کی نماز 2 رکعت کی ہے، آپ کی نماز 3 رکعت کی ہے، آپ کی نماز 4 رکعت کی ہے، جس میں بھی ہے، جب آپ نے آخری تشہد بیٹھنا ہے تو پھر سنت کیا ہے؟ یہ ایسے میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، یہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤں اس کو دائیں کو کھڑا رکھنا ہے، بائیں کو ایسے نکالنا ہے۔ میں سیدھا نہیں ہو سکتا یہ ایسے، کیونکہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی بھائی کو نہیں پتہ چل رہا تو یہ دیکھ لے، ایسے بیٹھنا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے آخری تشہد۔ نماز آپ کی 1 رکعت کی ہے تو پھر بھی اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں صبح کی، یا سنتے پڑھ رہے ہیں، یا آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی، درمیان والا تشہد ایسے بیٹھنا ہے، پاؤں کے اوپر بائیں پاؤں کے، تو آخری تشہد جو ہے اپنے پاؤں آگے نکال کے، ہاں یہ درمیان والا تشہد ہے، آخری یہ کریں، شلوار تھوڑی سی ادھر کرنا، ہاں یہ، ہاں بالکل، یہ جیسے بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ آخری تشہد ہے۔ چاہے آپ کی نماز 1 رکعت کی ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، 4 کی ہے، اس میں یہ سنت ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت صحابی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا ہے کہ آپ آخری تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا